دورہ قرآن میں خوش آمدید۔ ہماری تھیم ہے صالحات اور ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم کون سے ایسے کام کریں کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیں۔ یہ ہمارے کام، ہماری زندگی اس بات کی گواہی دے کہ واقعی ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، اس کے فرما بردار۔ تو چلیے آج سیکھتے ہیں۔ بھلا کل کون سی 2 باتیں سیکھی تھیں؟ ایک تو یہ کہ ایمان لانے کے بعد ضروری ہے کہ ہم والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ دوسری بات ہم نے یہ سیکھی تھی کہ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، شوق سے، اچھے طریقے سے، تجوید سیکھ کر، اور اگر سیکھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ نہیں سیکھی تو بس اللہ سے دعا کر لیں کہ وہ ہمیں تجوید سکھانے کا کوئی اچھا سا بندوبست کر دیں۔ جب اللہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری بات کو، ہماری دعا کو قبول کریں گے نا، اور ہمارے لیے انتظام کر دیں گے۔ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی ہر چیز کو آپ کا شوق پورا کرنے کی ذمہ داری دے دیتے ہیں، ایسا بندوبست کرتے ہیں کہ ہمارا ذہن بھی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ بس شوق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو شروع کرتے ہیں آج کی آیت جس کا انتخاب ہم نے کیا، سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اس آیت مبارکہ میں 3 باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ دیکھیں اس کا انداز حکمیہ ہے۔ تلاوت کیجئے، کس چیز کی؟ اس کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے نا، اس کی تلاوت کیجئے۔ کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے۔ اب یہ تلاوت کیا ہے؟ اس چیز کی تلاوت ہے جو اللہ نے کلام پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، یعنی قرآن کی تلاوت۔ بس یہ کل کی بات کو دہرائی ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کو اچھے طریقے سے کریں، اللہ نے قرآن میں جو حکم ہمیں دیے ہیں ان کو سمجھیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، قرآن کا پیغام آگے پہنچائیں۔ دوسری بات جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے وہ ہے اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پیارے بچوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا نہیں، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نماز قائم کرنے میں اور نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا ہے کہ جن دنوں میں، جن حالات میں یہ آیت نازل ہوئی وہ کیسے تھے۔ ان آیات میں نا پیارے بچوں اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بات کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹ بات پیارے نبی سے ہے، اور ان کے توسط سے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم تمام اہل ایمان کو مخاطب کر رہے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو اس وقت مسلمانوں پہ نا بہت ظلم ہو رہا تھا، اور کرنے والا بھی کون تھا بچوں؟ ان کے اپنے لوگ، اپنے ہم وطن مکہ کے لوگ، ان کے خاندان اور قبیلے کے لوگ، اور اللہ کی دعوت پر قائم رہتے ہوئے، اسلام پر قائم رہتے ہوئے جو وہ یہ ظلم و ستم اور تکلیفیں برداشت کر رہے تھے نا وہ بہت زیادہ تھیں، بہت ہی برے حالات تھے، حتیٰ کہ انہوں نے مسلمانوں کو کھانے پینے کی چیزیں تک بازار سے خریدنے میں رکاوٹیں ڈالنی شروع کر دی تھی کہ یہ لوگ ہمارے باپ دادا کا دین چھوڑ گئے، ان کو چیزیں نہ بیچو کھانے پینے کی، یہ بھوکے مر جائیں۔ ایسی حالات میں اللہ تعالیٰ انہیں ایک عملی تدبیر یہ بتا رہے ہیں ان حالات پہ قابو پانے کی۔ ذرا سوچئے گا کہ جب کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، جسمانی تشدد، مار پیٹ، گالیاں کوسنے، برا بھلا، اس طرح کے ماحول میں کیا کہہ رہے ہیں؟ مضبوط رہنے اور ہمت پکڑنے اور کامیاب ہونے کا اصول کیا ہے، طریقہ کیا ہے، تدبیر کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں۔ یہی 2 چیزیں ایسی ہیں جو ایک مومن کے اندر مضبوط سیرت پیدا کرتی ہیں، اس کی شخصیت کو مضبوط بنا دیتی ہیں، اور وہ زبردست صلاحیت پیدا کرتی ہیں جس سے وہ شیطان کی کھڑی کی ہوئی بڑی سے بڑی رکاوٹیں، انسانوں کے بہت بڑی مخالفت کا، کہ سخت سے سخت طوفان کا مقابلہ کر سکتا ہے، ان کا منہ پھیر سکتا ہے۔ سوچیں ذرا اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حالات برے ہو جائیں تو کس سے مدد لو؟ نماز اور قرآن سے۔ ہم بھی پڑھتے ہیں نماز اور قرآن، ہمیں یہ طاقت حاصل کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے یہ سیکھنا ہے ہم نے کہ کس طرح کی تلاوت اور کس طرح کی نماز انسان کو اتنا مضبوط بنا دیتی ہے۔ ایسی تلاوت کہ ہم محض قرآن کے الفاظ کو پڑھنے پہ ہی کافی نہ سمجھیں،
بلکہ قرآن کی تعلیم کو ٹھیک ٹھیک سمجھیں، اچھی طرح کوشش کریں کہ قرآن کے الفاظ میں جو مطلب مفہوم چھپا ہوا ہے ہم اس کو سمجھ سکیں اور پھر اس کو اپنے اندر جذب کر لیں، اس کو اپنے عمل میں لے آئیں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور نماز وہ صرف ہماری اٹھک بیٹھک نہ بن جائے، بلکہ کیا ہے، نماز تو اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے نا۔ ہمارا دل، ہماری روح، ہمارے سارے کا سارا بدن جو ہے وہ نماز میں اللہ کے حضور جھکا ہوا ہو۔ جب اللہ سے ایسی دوستی کر لیں گے کہ نماز ہمیں ہر کام سے زیادہ اچھی لگنے لگے، ہم انتظار کریں اس بات کا کہ کب نماز کا وقت ہو اور ہم اللہ سے ملاقات کرنے پہنچیں، جیسے کسی اپنے پیارے دوست سے، اپنے کسی پیارے رشتے سے ملنے کی ہمارے اندر بڑی چاہ ہوتی ہے نا، فٹافٹ چلے جائیں۔ کب وقت ہو تو کچھ بچوں کو نانوں کے گھر جانے کا، ماموں یا خالہ سے ملنے کا اتنا شوق ہوتا ہے، کسی کو اپنے دوستوں سے ملنے کا، بس جلدی سے پہنچ جائے۔ تو نماز کے لیے بھی ایسا ہی شوق رکھیں گے نا جب، تو ایسی نماز ہمیں بہت مضبوط کر دے گی، کیونکہ اللہ سے دوستی ہو جائے گی نا۔ تو اللہ سے دوستی والی جو نماز ہے نا، وہ دراصل نماز کو قائم کرنا ہے۔ ایسی نماز جو صرف جائے نماز پہ کھڑے ہو کر اللہ کو سے دوستی نہ کرائے، بلکہ وہ نماز ایسی نماز ہوگی کہ جب ہم جائے نماز سے اتریں گے، جب ہم مسجد سے نکل کر آئیں گے تو ہمیں یاد رہے گا کہ ہم کس رب کے بندے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ بات کرتے ہوئے ہمیں یاد آ جائے گا کہ اس بات میں ہم نے کوئی جھوٹ شامل نہیں کرنا، ہم نے شیخی نہیں مارنی، ہم نے بات کو بڑھا کے نہیں بتانا، ہم نے کسی کی چیز بغیر پوچھے نہیں لینی، چوری تو بالکل نہیں کرنی ہے نا، اور کسی کو سکہ نہیں چبونا، کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کے کو کونی نہیں مارنی، اگر لگ جائے تو فوراً سوری کر لینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں، دوسرے مسلمان ہی نہیں، ہر انسان، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی نماز جو زندگی میں ہمیں یہ بات سوچنے میں مدد دے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں نے ہر وقت اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں، ایسی نماز ہے نماز قائم کرنا۔ نماز جب ہم اپنی ذات پر قائم کریں گے، اپنے ارد گرد کے ماحول پہ قائم کریں گے، نماز سے حاصل ہونے والا سبق، تو پورا ماحول اچھا، امن، سلامتی اور سکون والا ہو جائے گا، خوشی دینے والا ہو جائے گا۔ بچوں، جس ماحول میں کوئی برا کام نہیں کیا جاتا نا، وہ ماحول صرف نماز کا ماحول ہی بنا سکتا ہے۔ جس ماحول میں سارے لوگ نماز پڑھنے والے ہو جائیں، میں بھی، آپ بھی، ہمارے ارد گرد کے سارے لوگ، دیکھیں نا، پھر سب اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم نے اللہ کو خوش کرنے والے کام کرنے ہیں، تو پھر اچھے اچھے کام کریں گے نا سارے۔ اب دیکھیں، اس ماحول میں ذکر کیا نماز کے اس خاص فائدے کا، جب ماحول تکلیف دہ تھا، ستانے والا تھا۔ اگر ہم آج کے ماحول کو دیکھیں نا، آج کے ماحول میں بھی بہت ستانے والی چیزیں شامل ہیں ہمارے ارد گرد، ہے نا، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، پریشانیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا، تو پھر کیوں نہ ہم اس موقع پہ تلاوت قرآن سے اور اقامت صلاۃ سے مدد لیں۔ تو آج سے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ ان دو چیزوں سے اپنے ماحول میں موجود پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ سوچنا ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کیا آگے بتا رہے ہیں؟ ڈیفینیشن نماز قائم کرنے کی کیا ہے کہ کون سی نماز قائم کرنی ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ایسی پڑھنی ہے جو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روک دے، یعنی آگے وضاحت فرما دی نا، دیکھیں اس بات کی۔ تو جو نماز ہمیں برائی اور بے حیائی سے بچوں روکتی نہیں ہے نا، برے کاموں سے روکتی نہیں، وہ اصل میں نماز ہی نہیں ہے۔ اب نماز کا فائدہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ایک انسان اپنے اندر سے برائیاں نکال لے، بلکہ اس کی وجہ سے ماحول بھی پاک اور صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نماز کا فائدہ صرف ہم آخرت میں نہیں حاصل کر رہے، نماز کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ہے۔ دیکھیں، ذاتی طور پہ ہمیں نماز سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ جب ہم وضو کرتے ہیں نا تو ہمارے اعضاء صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ، ہمارا منہ، ہم کلی کرتے ہیں تو منہ اندر سے صاف ہو جاتا ہے، جیسے دانت برش کرنے کا فائدہ ہے، اس طرح کلی کرنے کا بھی اسی طرح کا فائدہ نا، کہ عام فائدے کی بھی بات کروں نا، کلی کرنے سے منہ کا اندر والا حصہ صاف ہو جاتا ہے، مسواک کرتے ہیں، برش کرتے ہیں تو دانت اچھی طرح صاف ہو جاتے ہیں، پھر ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو ناک میں پانی ڈالنے سے ناک کے اندر موجود ساری گندگی باہر آ جاتی ہے، ناک اندر سے صاف ہو جاتا ہے، ہمیں سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ منہ دھوتے ہیں، منہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، ہم سب کو پیارے لگتے ہیں نا ہمارا منہ صاف ہو تو۔ پھر ہم اپنے ہاتھ کونیوں تک دھوتے ہیں، پھر ہم سر کا مسح کرتے ہیں، ہم پاؤں دھوتے ہیں، یہ سارا ہمیں پاک صاف رکھنے میں
جسمانی طور پر یہ جو پاکیزگی ہے ہمیں صاف ستھرا بنا دیتی ہے۔ اور اس کا ویسے فائدہ کیا ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا، وہ یہ کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے ان اعضاء کے، ان باڈی پارٹس کے نا گناہ دھل جاتے ہیں۔ جو گناہ ہم نے ہاتھوں سے کیے، جو ہم نے منہ سے کیے، جو اپنے سارے جسم سے ہم وضو کے اعضاء سے گناہ کیے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے ہمیں پاک صاف کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ پھر ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ ہمارے اندر ہمارے جسم کی جو یہ موومنٹس ہیں نا، یہ سائنس میں اس بات کو مانتی ہے، یہ وہ بیسک موومنٹس ہیں جن سے ہمارا جسم ایکٹیو ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ ہماری روح ایکٹیو ہو جاتی ہے نماز پڑھنے سے۔ دیکھیں نا، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اے اللہ ہم آپ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں۔ اس کائنات کی سب سے بڑی، سب سے بااختیار ہستی آپ ہیں، ہم تو آپ کے بندے ہیں، غلام ہیں۔ آپ کے پاس آئے ہیں، بس آپ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیجئے، آپ ہمیں سنبھال لیجئے، ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہ دھو دیجئے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے ہم وقت کی پابندی بھی اختیار کرتے ہیں۔ ہم ایسے تو نہیں نا کر سکتے کہ ہم جی سارا دن کی نماز اکٹھی پڑھ لیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، ہے نا۔ ہر دن میں تھوڑی وقت کے بعد اللہ نے ہمیں اپنے پاس ملنے کے لیے بلایا۔ کیوں بلایا؟ تاکہ ہمیں یاد کروا دیں کہ میں تمہارا رب ہوں اور میں کیسی زندگی پسند کرتا ہوں۔ آؤ جائے نماز پہ مجھ پہ ایک کھڑے ہو کے مجھ سے ایک وعدہ کر جاؤ کہ میری مرضی کی زندگی گزارو گے، ہے نا۔ پرامس جو ہم نے اللہ سے کیا ہوا نا، وہ جو پیدا ہونے سے پہلے کیا تھا وہ بھی، اور ہر روز 5 وقت ہم سے پرامس کروا رہا ہے کہ ہم یاد رکھیں گے اسے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم یہ وعدہ کرتے ہیں نا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو نماز میں پھر ہم ساتھ ساتھ کھڑے ہو کے جب جماعت میں نماز پڑھے ہوتے ہیں نا، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ساتھ کون کھڑا ہے، ہمارے ساتھ کوئی مزدور کھڑا ہے، ریڑھی والا کھڑا ہے، کوئی امیر کھڑا ہے، غریب کھڑا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ میری نظر میں سب برابر ہیں۔ کسی نے کتنے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے، کسی نے کتنے سستے پہنے ہوئے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، میرے سامنے سارے ایک صف بنا کے کھڑے ہو گئے نا، اس کا مطلب ہے سارے انسان برابر ہیں۔ اللہ کے نزدیک تو عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ نیک کام کرے، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے۔ پیارے بچوں، انصار کا ایک لڑکا تھا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے نماز پڑھتا تھا مسجد میں۔ تو کسی نے اس کی شکایت کی کہ وہ اچھے کام نہیں کرتا، گندے کام کرتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز پڑھتا ہے نا، انشاءاللہ اس کی نماز اسے برے کاموں سے روک لے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اسی طرح ایک اور شخص کی پیارے نبی کے پاس شکایت کی گئی کہ وہ چوری کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز اسے چوری سے روک لے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ تو جب ہم ایسی اچھی نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر ہمیں واقعی پتہ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم آئے ہیں اور ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، تو دل لگا کے نماز پڑھتے ہیں اور وضو بھی ہم نے اچھے طریقے سے کیا ہوتا ہے، تو ایسی نماز واقعی ہمیں برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ اور ہمیں نماز کے اندر ایک بات ہمیں اور بھی تو یاد اللہ تعالیٰ کراتے ہیں نا کہ کوئی بات کسی سے بھی چھپا لو، مجھ سے نہیں چھپا سکتے۔ کسی کو نہیں اس بات کا پتہ کہ ہم نے وضو کیا ہی نہیں کیا، اللہ کو پتہ۔ کسی کو نہیں اس بات کا پتہ کہ ہم جائے نماز پہ کھڑے ہو کر 1 2 3 4 5 پڑھے جا رہے ہیں یا اپنی مرضی کی باتیں کیے جا رہے ہیں یا نماز کی ہی دعائیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کو پتہ ہے نا۔ تو نماز میں اس بات کی ریہرسل ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ سے بن دیکھے ڈریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل اور ارادوں سے سب سے واقف، اور ایک دن ایسا آنے والا ہے جب ہم اللہ کے پاس جا کر اپنے سارے کاموں کا حساب دینا ہے۔ تب نماز میں اللہ تعالیٰ عملاً اس بات کی مشق کراتے ہیں کہ ہم چھپ کے بھی اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کریں۔ ایک نماز کے لیے اٹھنے کے وقت سے لے کر نماز ختم کرنے تک آدمی کو مسلسل وہ کام کرنے پڑتے ہیں جس میں اللہ کے سوا کوئی اور ہستی یہ نہیں جانتی کہ انسان کیا کر رہا ہے۔ مطلب اگر نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے نا، اور نماز میں اگر وہ رکوع کی بجائے سجدے میں چلا جائے، اللہ کو بھی پتہ ہے نا کہ اس نے کچھ نماز چھوڑ دی، کسی اور کو نہیں پتہ چلتا۔ اچھا، تو یہ 5 وقت اللہ تعالیٰ یہ ریہرسل ہمیں کراتے ہیں کہ اسے کیسے زندگی پسند ہے۔ یہ ہمارے اندر ذمہ داری پیدا کرتے ہیں کہ صرف آپ ہی اپنے اعمال کی ذمہ دار ہیں، آپ کی وجہ سے آپ کی امی، آپ کے ابو، آپ کے بھائی، آپ کے ٹیچر، کوئی اور نہیں، آپ خود اپنے تمام کاموں کی ذمہ دار ہیں۔ آپ اللہ سے ڈر کے اپنے تمام اچھے کام کریں۔ تو انشاءاللہ آج کی آیت جو ہم نے سیکھی، ہم اس میں 2 باتیں خاص طور پر کہ زندگی میں حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، آپ خوش ہوں یا اداس، پریشان ہوں یا تکلیف میں ہوں، تو
ہمت کس چیز سے ملتی ہے؟ تلاوت قرآن سے اور نماز سے، اچھی نماز پڑھنے سے۔ انشاءاللہ یاد رکھیں گے اس آیت کا اگلا حصہ ولی ذکر اللہ اکبر، یہ انشاءاللہ ہم اس کو کل دیکھتے ہیں، اور کل اس بات پہ پھر غور کریں گے کہ اگر آج کے دن کس کس بچے نے زیادہ اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کی اور اسے اس کے دل پہ کیا، اس کی فیلنگز میں کیا فرق پڑا، اس کے دل نے کون سی بات نوٹ کی۔ تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی بات کے ساتھ، اگلی نیکی کی بات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔